بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ کتاب کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور یہ ہے پارٹ نمبر 29 اور پیج نمبر 401۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ ہم نے کس ہیڈنگ سے اس کی جو ہم ہیڈنگ جس کو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہے امام علیہ السلام کے زمانے کے دوسرے مذاہب، اور اس میں ہم نے پچھلے 8 مذاہب کے بارے میں پڑھ لیا، اور اب ہم 9واں مذہب پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ہیڈنگ ہے خطابیہ۔ خے تو الف بے یہ ہے، لکھا ہے یہ ابو خطاب محمد بن مقلاس میم قاف لام الف صاد اسدی اجدہ الف جیم دال عین کی طرف منسوب ہیں۔ یہ شخص شروع میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا اور بعد میں منحرف و مرتد ہو گیا تھا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو خدا کہتا تھا اور خود ان کا نبی بتاتا تھا، اور کہتا تھا کہ انہوں نے مجھے آسمان پر معراج کرائی۔ پیج نمبر 402۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے برات کا اظہار کیا، اس پر لعنت کی اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس سے بیزاری کا حکم دیا۔ حنان بن سدیر سین پہ پیش ہے اور دال یہ رے۔ حنان بن سدیر نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ابو خطاب پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ مشرک ہے، اور دردناک عذاب کی حالت میں فرعون کے ساتھ محشور ہوگا جو اسے صبح و شام دیا جائے گا۔ آگے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے وہ جسم بہت برے لگتے ہیں جو اس کے ساتھ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ پھر آگے لکھا ہے زید نرسی یہ دال اور نون رے سین چھوٹی سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ابو خطاب نے کوفے میں لبیک جعفر لبیک معراج کہا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں اپنا دعویٰ ظاہر کیا تو میں عبید بن زرارہ کو لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں چلا گیا۔ میں نے وہاں جا کر عرض کیا، قربان جاؤں، ابو خطاب اور اس کے ساتھیوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے لبیک جعفر لبیک معراج کہہ کر تلبیہ کہا ہے۔ اس کے ساتھیوں کا گمان ہے کہ اسے آپ علیہ السلام کی طرف معراج ہوئی ہے، اور جب وہ معراج سے واپس زمین پر آیا تو اس نے یہ دعویٰ کیا، اور اسی وجہ سے اس نے آپ علیہ السلام کو لبیک کہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بات سن کر امام علیہ السلام کی آنکھوں سے خون نکل آئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدایا بنی اسد کے غلام اجدہ نے میرے بارے میں جو دعویٰ کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ میرے بدن کے بال اور میری جلد بھی تجھ سے خوف کھاتی ہے۔ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں، اور تیرے حضور عاجز و پست ہوں۔ پھر امام علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے زمین کی طرف سر جھکایا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام کسی سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا، پیج نمبر 403 پہ ہم آ گئے، اور فرمایا، ترجمہ انورٹڈ کاما، ہاں میں خضوع و خشوع کرنے والا، اپنے رب کے سامنے ذلیل، کمزور، ناتواں اور اپنے رب سے ڈرنے والا بندہ ہوں۔ خدا کی قسم میرا ایک پروردگار ہے جس کی میں بندگی کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اسے کیا خبت ہو گیا ہے، خدا اسے ذلیل و رسوا کرے، اپنے روب و جلالت کا نشانہ بنائے اور روز قیامت اسے خوف سے امان نہ دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ انبیاء کا تلبیہ اس طرح تھا اور نہ ہی رسولوں کا۔ انہوں نے اس طرح تلبیہ کہا تھا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ پھر ہم نے امام علیہ السلام سے رخصت کی اجازت چاہی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے زید، میں نے تمہارے سامنے یہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ میں اپنی قبر میں اس کا اقرار کر سکوں۔ اے زید، اس بات کو دشمنوں سے مخفی رکھنا۔ مفضل بن مزید کہتے ہیں میرے خیال سے یہ اگلا پیراگراف ہے کہ مفضل بن مزید کہتے ہیں کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ابو خطاب کے ساتھیوں اور غالیوں کا ذکر ہوا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مفضل، تم ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، نہ انہیں کھلایا پلایا کرو، نہ ان سے ہاتھ ملایا کرو، اور نہ ہی ان سے بات کیا کرو۔ پھر آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ بروایت دیگر، اور نہ ہی ان سے وہ تعلق استوار کیا کرو جو میراث کا سبب بنتے ہیں۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ آگے لکھا ہے عمران بن علی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ خدا ابو خطاب، اس کے ساتھ قتل کیے جانے والوں
ان خطابیوں میں سے باقی رہ جانے والوں اور ہر اس پر خدا کی لعنت ہو جس کے دل میں ان کے دل میں ان کے لیے محبت و رحمت ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، یہاں ہم اسی مقدار پر اکتفا کرتے ہیں جو حضرات زیادہ تفصیل کے خواہش مند ہیں، پیج 404، وہ ہمارے موسوعہ کی طرف رجوع کریں۔ اچھا سامعین، اب 10واں مذہب لکھا ہے مغیریہ، میم غین یہ رے یہ ہے، لکھا ہے اس کی نسبت مغیرہ بن سعید الاجلی کی طرف دی جاتی ہے۔ مغیرہ کوفے میں رہتا تھا، وہ عقائد منحرفہ کا حامل تھا، وہ مقدسات اسلامیہ کے ساتھ تلائب تیلام الف عین بے کیا کرتا تھا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پر جھوٹ بولتا تھا اور ان کی طرف اکاذیب و اباطیل کی نسبت دیتا تھا۔ اس نے بھی اپنے ان مسموم افکار کا حامل ایک حلقہ تیار کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس پر لعنت کی اور اس سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اس کے بارے میں بعض روایات ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں۔ جو صاحبان زیادہ تفصیل سے خواہش مند ہیں وہ موسوعہ امام صادق علیہ السلام کی طرف رجوع کریں۔ اب لکھا ہے آگے کہ عبد الرحمن بن کثیر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے سامنے فرمایا کہ خدا مغیرہ بن سعید پر لعنت کرے اور اس یہودی عورت پر بھی لعنت کرے جو اس کے پاس جادو، شعبدے بازیاں اور سفلی تعویذات وغیرہ سیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ مغیرہ نے میرے بابا پر جھوٹ بولا تو خدا نے اس سے دولت ایمان سلب کر لی اور سین لام بے سلب کر لی، اور ایک قوم نے مجھ پر جھوٹ بولا، انہیں کیا ہوا تھا؟ بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ بولنے لگ گئے، پھر بریکٹ کلوز ہو گیا، پھر یہاں لکھا ہے کہ خدا انہیں جہنم کی گرمی کا مزہ چکھائے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ خدا کی قسم، ہم اس خدا کے بندے ہیں جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمیں منتخب فرمایا، ہمیں اپنے نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں، اگر وہ ہم پر رحم کرے تو یہ اس کے رحم و کرم کا تقاضا ہے، اور اگر وہ ہمیں عذاب میں مبتلا کرے تو ایسا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی کرے گا۔ باخدا ہمارے لیے خدا پر کوئی حجت نہیں ہے اور نہ ہم اس کی طرف سے آزادی کا پروانہ رکھتے ہیں، اور بے شک ہمیں مرنا ہے، قبروں میں جانا ہے، پھر وہاں سے اٹھایا جانا ہے، خدا کے حضور میدان حشر میں جانا ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ پھر پیج نمبر 405 پہ ہم آ گئے، لکھا ہے ویل ہو ان لوگوں کے لیے، انہیں کیا ہو گیا ہے، خدا ان پر لعنت کرے، انہوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر اطہر میں امیر المومنین علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام اور حضرت امام بن علی علیہ السلام کو ایذا پہنچائی ہے۔ دیکھو میں تمہارے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گوشت پوست اپنے بستر پر خوف و خشیت الہی سے کانپتے ہوئے اپنی راتیں گزارتا ہوں، ہر وقت مجھ پر اس کا روب طاری رہتا ہے۔ وہ خطابی امن و اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں اور میں ہر وقت مضطرب و بے چین رہتا ہوں۔ وہ اپنے بستروں پر سو کر راتیں گزارتے ہیں اور میں ہر وقت خائف و ہراساں رہتا ہوں اور کوہ و بیابانوں میں بے قراری و بے چینی سے مارا پھرتا ہوں۔ جو کچھ بنی اسد کا غلام ابو خطاب اجدہ الف جیم دال عین میرے بارے میں کہتا ہے، میں خدا کے حضور اسے برات کا اظہار کرتا ہوں، خدا اس پر لعنت کرے۔ باخدا اگر ہمارے ذریعے ان کی آزمائش کی جاتی اور ہم انہیں اس بات کا حکم دیتے تب بھی ان پر واجب تھا کہ وہ اسے قبول نہ کریں، اور اب کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ وہ مجھے خائف و مضطرب دیکھ رہے ہیں۔ میں ان کے مقابل خداوند عالم کی مدد کا طلبگار ہوں اور خدا کی جانب ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں ایک انسان ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کیا ہے، یعنی میرے نانا رسول خدا ہیں، اور میرے پاس خدا کی جانب سے جہنم سے آزادی کا کوئی پروانہ نہیں ہے۔ اگر میں اس کی اطاعت کروں گا تو مجھ پر وہ رحم فرمائے گا، اور اگر میں اس کی معصیت کروں گا تو وہ مجھے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، یا اس سے بھی سخت اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آگے لکھا ہے کہ ممکن ہے ہمارے معزز قارئین کو اس حدیث کے بعض مطالب سمجھ نہ آئے ہوں، اس لیے ہم ان کی تھوڑی بہت وضاحت کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ پیج 406 پہ ہم آ گئے ہیں، لکھا ہے قارئین کرام، اس حدیث مبارکہ میں صادق آل محمد علیہ السلام اپنا تعارف اپنے مقام
مقام و مرتبے اور ایک الہی منصب پر فائز ہونے سے قطع نظر ان مسلمانوں میں سے ایک مسلمان کی حیثیت سے کرا رہے ہیں کہ جن میں تکالیف و احکام الہیہ کی پابندی کرنا لازم ہے۔ اس بنا پر امام علیہ السلام خدا کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں اور انہیں مستقل طور پر اپنے نفع یا نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ انورٹڈ کاما یعنی انہوں نے خدا کو اذیت دی، انورٹڈ کاما کلوز، اس کا مطلب وہی ہے کہ جو اس آیت کریمہ میں ہے کہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے۔ ترجمہ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد اس آیت لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یوزون اللہ کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ یعنی جو حکم خدا کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس کے متعلق باتیں کہتے ہیں جن سے وہ پاک ہے اور اس کو اس کے غیر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کیونکہ خدا کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اسے کوئی اذیت دے، لیکن جب ہمارے امر کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو ہم اسے اذیت شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی ہمیں یہی کچھ سمجھایا گیا ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کے معنی یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اور خدا کا ذکر یہاں بطور تعظیم کیا گیا ہے کیونکہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا کو اپنی ایذا اور اپنے رسول کی عزت و شرف کو اپنا عز و شرف قرار دیا ہے۔ بالفاظ دیگر گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر خدا کو کسی چیز سے ایذا پہنچانا ممکن ہوتی تو وہ یہی اس کے پیغمبر کو ایذا دینا ہے۔ پیج نمبر 407 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر انہیں ہماری وجہ سے آزمائش میں ڈالا جاتا، یہ آخر تک سارا بیان فرض محال کی مثال ہے، یعنی اگر خدا انہیں اس طریقے سے آزماتا کہ ہم انہیں غلو کرنے کا حکم دیتے تب بھی ان پر واجب تھا کہ وہ ہمارے قول کو قبول نہ کریں، اور اب جب کہ ہم نے انہیں اس سے منع کر دیا تو یہ ان کے لیے کیوں کر جائز ہو سکتا ہے۔ آگے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس کی اطاعت کروں گا تو وہ مجھ پر رحم کرے گا اور اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو وہ مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو یہ چیز صرف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ اس میں تمام مکلفین حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور یہ صورت ان سے معاصیت کے سرزد ہونے کے بارے میں فرض کی گئی ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ محال کو فرض کرنا محال نہیں ہے۔ حضرت مفضل بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مولا مغیرہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب بندہ اپنے خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس پر اس معرفت کے سوا کچھ بھی واجب نہیں رہتا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اسے کیا خبت ہو گیا ہے، خدا اس پر لعنت کرے، کیا جوں بندے میں خدا کی معرفت بڑھتی جاتی ہے وہ اس کا زیادہ اطاعت گزار نہیں ہوتا؟ بھلا ایسے بھی کوئی خدا کی اطاعت کرتا ہے جو اس کی معرفت نہ رکھتا ہو؟ خدائے بزرگ و برتر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امر یعنی حکم دیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا ہے۔ پس جب تک خدا کی جانب سے نہیں و ممانعت، نون ہے چھوٹی ہے، و ممانعت نہ آ جائے وہ اسی حکم پر عمل پیرا رہتے ہیں، اور امر و نہیں دونوں مومن کے لیے برابر حیثیت رکھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے مفضل کہتے ہیں کہ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی خدا کے فرائض میں سے کسی فریضے کو ترک کرے یا گناہان کبیرہ میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرے تو خداوند عالم نہ اس پر رحمت کی نظر کرتا ہے، نہ اسے پاک یعنی عذاب جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ پیج نمبر 408 مفضل کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا خدا اس پر رحمت کی نظر نہیں کرے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے۔ مفضل کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا واقعی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اور وہ اس طرح کہ اس ایک حکم اسے خدا نے دیا اور ایک حکم ابلیس نے دیا، تو وہ خدا کا حکم چھوڑ کر ابلیس کے حکم کی پیروی میں لگ گیا، لہٰذا وہ ابلیس کے ساتھ جہنم کے 7ویں طبقے میں ہوگا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ابن مسکان نے ایک شیعہ راوی سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ خدا مغیرہ بن سعید پر لعنت کرے، وہ میرے والد بزرگوار علیہ السلام پر جھوٹ بولتا تھا
تو خدا نے اس کو جہنم کی گرم آگ کا مزہ چکھایا۔ اس شخص پر خدا کی لعنت ہو جو ہمارے بارے میں وہ بات کہے جو ہم خود نہیں کہتے، اور اس شخص پر بھی خدا کی لعنت ہو جو ہمیں اس خدا کی عبودیت کے درجے سے ہٹائے کہ جس نے ہمیں خلق کیا، جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، جو ہماری پناہ گاہ ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں۔ اب سامعین یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور زنادقہ و ملحدین کا سامنا۔ میں ہجے کرتی ہوں، زین نون الف دال قاف ہے، زنادقہ و ملحدین میم لام ہے دال یہ نون کا سامنا، یہ تھی ہیڈنگ۔ پھر پڑھتی ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام اور زنادقہ و ملحدین کا سامنا۔ نیچے لکھا ہے کہ جب بعض اسلامی ملکوں میں الحاد و زندقہ کا فتنہ کھڑا ہوا تو دوسرے بہت سے لوگ بھی اس فتنے سے متاثر ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں اسلامی مراکز میں الحاد و زندقہ کی فکر نے کس طرح جنم لیا؟ حالانکہ ہونا اس کے برعکس چاہیے تھا، کیونکہ اسلامی معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں میں اب ایمان و توحید کا عقیدہ رائج کرے، نہ کہ الحاد و زندقہ کا۔ بعید نہیں کہ اس کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ ہو کہ جن لوگوں نے جھوٹ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ و جانشین ہونے کا دعویٰ کیا، وہ خود کو سب سے زیادہ خدا کے قریب سمجھتے تھے۔ ان کی ساری زندگیاں فسق و فجور، ناحق خون کرنے، حرمت والی چیزوں کی ہتک کرنے والوں کے اعمال، غضب دوبارہ پڑھتی ہوں، یہاں سے دوبارہ پڑھتی ہوں کہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ و جانشین ہونے کا دعویٰ نہیں، تھوڑا سا پہلے پڑھنا پڑے گا۔ بعید نہیں کہ اس کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ ہو کہ جن لوگوں نے جھوٹ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ و جانشین ہونے کا دعویٰ کیا اور خود کو سب سے زیادہ خدا کے قریب سمجھتے تھے، ان کی ساری زندگیاں فسق و فجور، ناحق خون کرنے، حرمت والی چیزوں کی ہتک کرنے، لوگوں کے اموال غصب کرنے اور اسی طرح دوسرے غلط اور ناجائز امور انجام دینے میں گزری تھی۔ پیج 409 لکھا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں موجود دینی ثقافت کی قدر ہی ختم کر دی تھی، انہیں حقائق سے بیزاری کا عادی بنا دیا تھا اور انہیں جھوٹے دعووں کے ذریعے فریب خوردہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ لوگ بنی امیہ کے طاغوتوں تو الف غین واو تے واو نون غنہ اور بنی عباس کے فرعونوں کو دیکھ کر یہی خیال کرتے تھے کہ اسلام میں خلافت اسی کا نام ہے، اور وہ اپنی ان بدعمالیوں، بد اخلاقیوں اور خلاف دین و شریعت حرکات کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا کچھ صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و اقتداء میں ہو رہا ہے، اور اسلام اسی فسق و فجور، شراب نوشی، جنسی بے راہ روی اور ظالموں کو خوش کرنے کے لیے شریف لوگوں کے سر قلم کرنے کا ہی نام ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ پس جب قیادت دینی کا یہ حال ہوگا اور اس کا چہرہ یوں مسخ کر کے پیش کیا جائے گا تو یقیناً بدظنی و بدگمانی اپنی حد سے آگے نکل جائے گی، اور بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ بعض لوگ وجود باری تعالیٰ میں شک کرنے لگیں گے۔ اگلا پیراگراف ہے، واضح سی بات ہے کہ جو کسی چیز کی اصل میں شک کرتا ہے تو لازماً وہ فیر عین بھی شک کا شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وجود خدا میں شک انسان کے دل میں انبیاء علیہ السلام، ان کی نبوت، آسمانی کتابوں اور اوامر الہیہ میں شک پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے یہ اسلامی معاشرے میں الحاد کی الف لام ہے الف دال کی فکر اپنا زور پکڑ لیتی ہے، اور ممکن ہے کہ اس کا صرف یہی سبب ہو، اور ملحدانہ میم لام ہے دال الف نون ہے ملحدانہ فکر توحید وغیرہ سے متعلقہ سوالات و شبہات سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ آگے لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء سو سین واو اور پھر حمزہ اور فقہائے سلاطین توحید کے محکم اور واضح دلائل سے بے خبر و ناآشنا ہوتے ہیں، اسی لیے اس سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوالات کیے جاتے ہیں، جو کہ اپنے نانا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کے علوم کے وارث ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ تمام ملاحدہ میم لام الف ہے دال ہے اور شیطان کے جال میں آنے والے علم و ایمان کے مرکز حضرت امام صادق علیہ السلام کے در اقدس کا رخ کرتے تھے، اور اپنے اذہان میں آنے والے سوالات کو امام علی مقام علیہ السلام کے خدمت میں پیش کر کے اپنے شبہات کے ازالے کی کوشش کرتے تھے، اور امام علیہ السلام بھی بڑی وسعت نظری اور کشادہ قلبی سے ان کے سوالات کو توجہ سے سن کر انہیں جواب دیتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی صحیح فرماتے تھے۔ پیج نمبر 410
ہم ان کی چند مثالیں امام علیہ السلام کے نزدیک آزادی کلام کے عنوان سے کے تحت آپ احباب کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور چند ایک حسب ذیل ہیں۔ ایک روز ابو شاکر دیسانی دالیہ سواد الف نون چھوٹیے امام علیہ السلام کی مجلس میں کھڑا ہو کر کہنے لگا انورٹڈ کاما، آپ علیہ السلام چمکتے ہوئے ستاروں میں سے ایک ہیں۔ آپ علیہ السلام کے آبائے کرام روشن چاند تھے۔ آپ علیہ السلام کی مائیں بڑی زیرک اور نیک تھیں۔ آپ علیہ السلام کے عنصر یعنی بریکٹ میں لکھا ہے تخلیق تمام عناصر سے اعلیٰ ہیں، اور جب علماء کی بات کی جاتی ہے تو بولنے والے آپ علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ اے علم کی ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر، ہمیں بتائیں کہ عالم کے حادث ہونے پر کیا دلیل ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے آگے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اس کی سب سے آسان دلیل دیتا ہوں۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک انڈا منگوایا اور اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر فرمایا، یہ ایک گول قلعہ ہے، اس کے اندر بالکل باریک سی ایک تہہ ہے، اس کے ارد گرد ایک چاندی نما سیال چیز ہے اور سونے کی مانند ایک مایا ہے، کیا اس بات میں کوئی شک ہے؟ ابو شاکر نے کہا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو جب یہ پھٹتا ہے تو اس سے مور جیسا پرندہ نکلتا ہے، کیا اس میں سوائے اس چیز یعنی جو بریکٹ میں لکھا ہے کہ سے یہ نون کاف سینک کہ جسے تم جانتے ہو کوئی اور چیز داخل ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، عالم کے حادث ہونے کی یہی دلیل ہے۔ اس پر ابو شاکر کہنے لگے کہ اے ابو عبداللہ، آپ علیہ السلام نے بڑی واضح دلیل دی ہے، نہایت اچھی بات کہی، مختصر سا بیان دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم دہریے اسی چیز کو قبول کرتے ہیں اور جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا کان سے سنتے ہیں یا منہ یعنی زبان سے چکھتے ہیں یا ناک سے سونگھتے ہیں اور یا جلد سے مس کرتے ہیں۔ پیج 411۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اس کی بات سن کر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہاں تم نے حواس خمسہ کا ذکر کیا ہے، اور یاد رکھو کہ دلیل کے بغیر اس سے بھی کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح چراغ کے بغیر تاریکی کا پردہ چاک نہیں کیا جا سکتا۔ واضح رہے کہ امام علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے بغیر حواس سے بھی مخفی چیزوں کی معرفت نہیں ہو سکتی، اور امام علیہ السلام نے اسے جو حدوث عالم کی صورت بتائی ہے وہ معقول ہے، یعنی محسوس کے بارے میں صحیح علم اسی عقل پر موقوف ہے۔ یہ نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا تھا نا پہلے، کیونکہ یہاں پہ نمبر 2 لکھا ہے ابن ابی الاوجا نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، لوگوں کی اموات مختلف کیوں ہوتی ہیں، یعنی موت کی جگہ اموات، الف میم واو الف تے، یعنی بعض پیٹ کی بیماری سے مرتے ہیں تو بعض سل یعنی ٹیوبرکلوسس کی بیماری سے۔ تو آگے لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر سب لوگوں کی بیماری ایک جیسی ہی ہوتی تو وہ اس سے بچ جاتے، یہاں تک کہ پھر وہی بیماری آ جاتی، چنانچہ خدا بند عالم نے چاہا کہ لوگ ایک ہی حالت پر نہ رہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا، دل زیادہ تر ہری چیزوں کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا بند عالم نے دل کو سبز رنگ کا بنایا ہے اور ہر چیز اپنی ہم شکل چیز کی طرف مائل ہوتی ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے، ابن ابی الاوجا کا نام عبد الکریم تھا۔ جب وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا تو امام علیہ السلام نے اسے فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے امام علیہ السلام کے سوال کا جواب نہیں دیا اور امام علیہ السلام دوسرے شخص کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ ابن ابی الاوجا نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے پوچھا، تمہارے پیچھے کیا ہے؟ یعنی امام علیہ السلام نے تم سے کس چیز کے بارے میں سوال کیا ہے؟ پیج 412۔ اس نے کہا، امام علیہ السلام نے مجھے بہت بری طرح پھنسایا ہے، یہ مجھ سے میرا نام پوچھتے ہیں، اگر میں انہیں جواب میں کہوں کہ میرا نام عبد الکریم ہے تو پھر یہ سوال کریں گے کہ وہ کریم کون ہے جس کا تو غلام ہے؟ اس پر مجھے ایک قادر مطلق بادشاہ کا اقرار کرنا پڑے گا یا اپنے دل میں کی بات کو آشکار کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر اس کے ساتھی کہنے لگے، آؤ واپس چلیں۔ پھر لکھا ہے کہ جب وہ اپنے ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ابن ابی الاوجا مغلوب ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا، اس پر شکست کی ذلت چھائی ہوئی تھی اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، کیا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں جنہوں نے لوگوں کو قتل کرایا، سر منڈوانے کا، ختنے کرانے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور محرم عورتوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا؟
اب آگے لکھا ہے ہیڈنگ سامعین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور غالیوں کا سامنا. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے خدا بند عالم اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے. یہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 171. لکھا ہے ترجمہ انورٹڈ کاما کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو. بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم تو اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہا تک پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے وہ ایک روح ہے، واو ہے. لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے. یقیناً اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. آسمان اور زمین میں موجود ساری چیزیں اسی کی ہیں اور کارسازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے. انورٹڈ کاما کلوز. یہ ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 171 کا ترجمہ پڑھ لیا. ہم آگے ہیں پیج نمبر 413 پر. اب آگے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. انورٹڈ کاما کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی گمراہی میں مبتلا ہیں اور دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی گمراہی میں مبتلا کر چکے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. اب آگے لکھا ہے لفظ غلو کو انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اس سے مراد کمی یا زیادتی میں حد سے آگے بڑھنا ہے. پس جو بھی خدا کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا وہ غالی ہے. مذکورہ بالا آیات میں سے پہلی آیت میں فقط نصارہ یا یہود و نصارہ دونوں سے خطاب ہے. یہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کی شان میں غلو کرتے تھے. نصرانیوں میں سے بعض انہیں خدا کا بیٹا کہتے تھے، بعض خدا کہتے تھے اور بعض ان کو باپ، بیٹا اور روح القدس میں سے ایک سمجھتے تھے. اور اسی طرح یہودی بھی ان کی شان میں غلو کرتے تھے اور ان کی نسبت باپ کی طرف دے کر ان کے نسب مبارک میں طعن کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرت عزیز علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا کہتے تھے. جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے کہ قالت الیہود عزیز ابن اللہ ہے. پھر لکھا ہے بنا بنی اس فرمان الہی میں اہل کتاب سے یہود و نصارہ کو مراد لینا درست ہے، کیونکہ وہ خدا کے بارے میں غلیظ عقیدہ رکھتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی شان میں حد سے گزر جاتے تھے. پیج نمبر 414 لکھا ہے دوسری آیت میں تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ یہی مضمون وارد ہوا ہے. اس آیت میں پہلے ہی سے گمراہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ان سے مراد یہود و نصارہ کے وہ اسلاف اور بڑے تھے جنہوں نے مختلف مذاہب و آرا ایجاد کیں. پھر جن لوگوں نے ان کی آرا کو اپنایا وہ عقیدے کے حوالے سے گمراہ اور صراط مستقیم سے منحرف ہو گئے. اب جب کہ ہم آپ احباب کی خدمت میں قرآن مجید کے حوالے سے غلو کا تعارف پیش کر چکے ہیں تو ہم کہتے ہیں، اگلا پیراگراف ہے لکھا ہے کہ ان دو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غلو کا نظریہ گزشتہ امتوں میں بھی پایا جاتا تھا، اور ہوتا یوں ہے کہ ایک شخص ایک خاص نظریہ ایجاد کرتا ہے، پھر وہ رفتہ رفتہ پھیلتا جاتا ہے اور بالآخر ایک پسندیدہ مذہب کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ہم صحیح طریقے سے یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ نظریہ کن کن اسباب کے تحت وجود میں آتا ہے اور اس نظریے کے بانی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کس قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں. پھر آگے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ان دو آیتوں میں غلو کے بارے میں وارد شدہ ممانعت میں غور کرنے سے یہ بات ہم پر واضح ہو گئی ہے کہ تعریف میں بھی حد سے گزر جانا گمراہی اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا بہانہ ہے. لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس امت کے بعض افراد نے بھی اپنے خاص مقاصد کو حاصل کرنے کی غرض سے اس غلیظ اور گندی فکر اسلامی معاشروں میں رائج کیا، اور بعض سادہ لوح افراد ان کے اس شیطانی جال میں پھنس کر رہ گئے. ہم نے سامعین یہاں پر یہ مکمل کر لیا. اب ہمیں سب ہیڈنگ نظر آ رہی ہے کہ غلو کی نوعیت کا اختلاف. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے اس امت کے غالیوں کہ غلو کی نوعیت ایک دوسرے سے مختلف تھی. اس امت کی ان میں سے بعض امام جعفر صادق علیہ السلام کو نبی کہتے تھے، بعض انہیں لائق بندگی سمجھتے تھے اور بعض نے اپنے لیے یا اہل زمانہ میں سے کسی کے لیے نبوت کا دعویٰ کرتے تھے.
آگے لکھا ہے کہ اور سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگ مخلوق خدا کو رب کہتے تھے، حالانکہ اس زمانے میں ثقافت دینیہ سے تھوڑا بہت تعلق رکھنے والے بھی ہر مسلمان کو سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد یاد تھی، اور وہ اسے اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے تھے. یعنی وہ ایک طرف تو خدا بند سبحانہ کو لم یلد ولم یولد کہتے تھے اور دوسری طرف لوگوں کو رب کہتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جن لوگوں کو وہ رب کہہ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی کی اولاد ضرور ہیں اور آگے ان کی اولادیں بھی ہیں. لوگ انہیں ان کے آبا، ان کے بیٹوں اور ان کی بیویوں و خاندانوں کے حوالے سے انہیں جانتے پہچانتے ہیں. اور اس پر مستضاد یہ میم سین تے ز الف دال مستضاد یہ کہ یہ آیت قرآنی بھی ان کے سامنے تھی، یعنی جو کہ سورہ جن کی آیت نمبر 3 ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما، کہ اس نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ ہی بیٹا انورٹڈ کاما کلوز. اب آگے لکھا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر بار بار یہی سوالات سامنے آتے ہیں، یہ واضح حقائق ان پر کیوں مخفی رہ گئے؟ اتنے واضح امور اور محکم عقائد میں انہیں کیوں کر شبہ ہوا؟ ان آیات قرآنیہ کے ہوتے ہوئے بھی ان کے باطل خیالات ان کی عقلوں پر کیسے غالب آ گئے اور حق کی تعلیمات اور اسلام و مسلمانوں کے عقائد کے مقابل ان کی کفریات نے کیوں کر غلبہ پایا؟ اب آخری پیراگراف کے خلاصہ یہ ہے کہ پہلی اور دوسری صدی ہجری میں غلو جیسی گندگی کا ظاہر ہونا یہ بڑا تعجب خیز امر ہے. واضح رہے کہ یہاں پر غلو سے ہماری مراد انسان کو لائق پرستش اور رب کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک بدیہی امر ہے. بیدار یہ ہے چھوٹی ہے کہ یہ نظریہ دوبارہ پڑھتی ہوں، یہ بھی ایک بدیہی امر ہے کہ یہ نظریہ پھر لکھا ہے صحیح اسلامی نظریے کے بالکل برعکس و متضاد ہے، بلکہ اس کا تعلق ان بنیادی چیزوں سے ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے عقیدہ توحید درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کھلم کھلا شرک اور خدائے واحد کے وجود کے منافی ہے اور دین اسلام میں غالیوں کو تمام گمراہوں اور کافروں سے زیادہ گندا اور غلیظ سمجھا جاتا ہے. سامعین، یہاں پیج 414 پر ہم اپنی ریڈنگ کو اختتام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اگلی ریکارڈنگ میں سے آگے چلیں گے اور آگے کی میں آپ کو ہیڈنگ بھی بتا دوں، آپ کو شوق بڑھ جائے گا. اگلی بھی ہیڈنگ اسی کی طرح چل رہی ہے جو ہم غلو کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ غلو کے پھیلنے کے اسباب، یہ جاننا بہت ضروری ہے. ہم اگلی آڈیو میں جانتے ہیں. آئیے میرے ساتھ. خدا حافظ، فی امان اللہ.